نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين۔ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے وہ کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے، اس کا خوف دلانے میں شب روز مشغول تھے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے میرے آقا کو مجنون سمجھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلے قبیلے کو حضور پکارا کرتے تھے، اور حضور اس طرح پکارا کرتے تھے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے میرے آقا ڈراتے۔ تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں، رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے اور انہیں بتایا کہ تمہیں تو یہ چاہیے کہ تمہیں تو میرے محبوب کے معمولات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ نے انہیں دعوت دی تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وحی نازل ہوتے وقت، کیونکہ وہ کافر دیکھا کرتے تھے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی میرے آقا کے اوپر تو حضور پر وحی، کیونکہ اتنا بھاری بوجھ یہ وحی کا ہوتا تھا کہ میرے آقا کی اس وقت عجیب حالت طاری ہوتی، میرے آقا کا چہرہ کے رنگ متغیر ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا، اور یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کہ آپ پر غشی طاری ہو۔ تو یہ دیکھ کر بعض جاہل قسم کے لوگ اس وقت حضور کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللہ نے ان تمام جاہلوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ میرے حبیب پر کسی قسم کا جنون نہیں، وہ تو انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فصاحت کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے۔ میرے حبیب کے اخلاق جو ہیں وہ بہت عمدہ ہیں، اور معاشرت جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور ان کی ہر عادت، ان کی ہر خصلت انتہائی نیک ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جو انسان اتنا عمدہ ہو اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اسے مجنون قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ تو یہی بات اللہ نے اس آیت میں بیان کی کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ کسی جنون کا تعلق نہیں، میرے محبوب تو صرف صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اور کس طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی، سنیے، فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی موت، شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو، تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اس آیت کا خلاصہ مفسرین نے یہ لکھا کہ کفار نے آسمانوں زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا،
تاکہ قرآن بتاتا ہے اگر وہ غور کرتے تو اس کے ذریعے انہیں پتہ چلتا، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا، اللہ کی وحدانیت پر وہ استدلال کرتے ان چیزوں سے کہ کیونکہ ان تمام چیزوں میں، کائنات میں جو جو اللہ نے بنایا زمین و آسمان میں، اس میں اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت، اس کی حکمت کے کمال کی بے شمار روشن دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا انہوں نے اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کی مدت نزدیک آ گئی ہو اور وہ کفر کی حالت میں اگر مر گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ایسے حال میں تو قرآن کہتا ہے عقل مند پر تو لازم ہے کہ وہ سوچے، وہ سمجھے اور دلائل پر نظر کرے اور اللہ کی وحدانیت کو مانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لے کر آ جائے اور قرآن حکیم کی جو اللہ کی عظیم کتاب ہے اس پر ایمان لے کر آ جائے، کیونکہ قرآن کے بعد اور حضور کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اور فرمایا جس کا انتظار ہو تو کہا قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر ان پر ایمان نہیں لایا تو پھر کس بات پر ایمان لائے گا؟ تو ایمان لانے کی دعوت تو یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں دے دی۔ آگے ارشاد فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور وہ انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہاں پر جو آیت میں آیا کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، تو اس آیت کا یہ معنی نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافر کو اللہ نے گمراہ کیا، کہ کافر گمراہ ہے۔ تو اگر یہ معنی کیے جائیں تو پھر تو قیامت کے دن یہ سارے کافر حجت پیش کر دیں گے کہ جب اللہ نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کس قانون کی بنا پر ہماری گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب مسلسل کفریہ عقائد پر جمے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی راسخ ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کر دیا جو اللہ نے ہر مومن، جو ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، اور وہ ہدایت اور وہ ایمان کی دعوت اللہ نے رکھی، وہ ضمیر ہے، وہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کر دیا جو انہیں ہدایت کی طرف لے کر آتی اور ایمان کی دعوت دیتی، اور پھر ان کے دل و دماغ وہ دعوت حق کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے اس کی وہ صلاحیت، وہ استعداد وہ انہوں نے ضائع کر دی، تو وہ گویا کہ اس طرح ہو گئے کہ اللہ نے انہیں گمراہی پر پیدا کیا۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا کسی بندے کو چھوڑے رکھنا اور اس کی گرفت نہ کرنا یہ عذاب ہے، یعنی اللہ نے چھوڑ دیا تو فرمایا کہ یوں بندہ کفر اور شرک اور گناہ کرتا رہے لیکن اس کی کوئی پکڑ نہ ہو، اس کے برعکس کوئی اللہ والا ہے جو اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس کی معمولی گرفت ہو جائے، یعنی معمولی سی بھی غلطی ہو جائے اس پر اس کی فوراً گرفت ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ علماء نے دونوں باتیں بتا دی کہ کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ عذاب ہے، اور کسی کی فوراً کسی گناہ پر پکڑ ہو گئی، یعنی فوراً ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے انسان کو فوراً سزا مل جاتی ہے، تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور کیسے رحمت ہے سنیے، حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اس کی اللہ کی طرف سے بھلائی ملنے والی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور فرمایا کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن بدلہ ملے کون بچ سکتا ہے؟ دنیا میں مل گیا تو فوراً اس کا یعنی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے دنیا میں کوئی سزا دے کر اللہ نے اسے گناہوں سے پاک کر دے، اسے دنیا میں ہی کوئی بیماری دے کر اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دے، ایسی بہت سی وہ حدیث پاک میں مثال ملتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس آیت میں بتائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان
مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہیں، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ قیامت کب ہوگی، کیونکہ ہمیں تو اس کا وقت معلوم ہے. اس پر اللہ نے آیت کریمہ نازل کی اور اس میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے معین وقت کی خبر دینا یہ کوئی رسول کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ علم شریعت نہیں کہ رسول تمہیں بتائیں کہ جس کی اشاعت کی جائے، بلکہ قیامت کا علم تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس کا چھپانا ضروری ہے. اگر اس سر بستہ راز کو ہر طرح سے ظاہر کر دیا جائے تو پھر جو قیامت کا اچانک آنا ہے تو پھر تو باقی نہیں رہے گا. وہ قیامت تو اچانک آئے گی اور اسی آیت میں خود اللہ رب العالمین نے بتا دیا لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. عوام سے قیامت کا علم چھپا کر رکھنے کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں. علماء نے یہ لکھا کہ بندوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ قیامت سے خوف زدہ اور ڈرتے رہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گی تو پھر وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی وہ کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ کی عبادت میں ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ان سے کہیں ایسا گناہ نہ ہو جائے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو اور قیامت آ جائے. یہاں پر ایک بات علماء نے بڑی تفصیل سے لکھی. بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کر حضور کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا. تو سن لیجئے، اس کے لیے اتنی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ میرے آقا نے خود بتا دیا کہ قیامت سے پہلے اور اس کے قریب ترین اوقات کے بارے میں حضور نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، جو اس کی علامات بتائی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو بتا دیا اور حضور نے اپنی امت کو بتا دیا، اور لیکن صرف سن نہیں بتایا کہ کون سے سن میں آئے گی، ورنہ ہر کچھ یعنی تمام چیزیں حضور نے بتا دی. قیامت کب آئے گی سنیے حدیث مبارکہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور کہیں ہم بھی اس میں سے نہ ہوں. یہ علامات سنیے گا، ہم بھی ان چیزوں سے بچیں، اس نیت سے سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد جلد گزرنے لگے گا. سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہی وقت اب گزر رہا ہے. ایسا لگتا ہے پورا سال ایسا گزرتا ہے جیسے ایک مہینہ گزر گیا، مہینہ پورا ایسا گزرتا ہے جیسے ایک ہفتے میں پتہ چلتا ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا. ایک علامت حضور نے یہ بتا دی. دوسری حدیث پاک سنیے. پہلی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی وہ ترمذی شریف میں، اب جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہ ملے گا.
اللہ ایسے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یعنی کوئی امام نہیں ہوگا نماز پڑھانے کے لیے، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ نماز پڑھا دو۔ میرے آقا نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی۔ اب جو حدیث پاک ہے وہ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا۔ یہ اٹھایا جائے گا، اس سے مراد علماء اٹھ جائیں گے، یعنی علماء کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ جہل کا ظہور ہوگا، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ بعض لوگ اس کو غلط بیان کرتے ہیں کہ 50 عورتیں کسی کے نکاح میں ہوں گی، یہ غلط بات ہے۔ ایک مرد کفالت کرنے والا 50 عورتوں کا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جامع الاصول میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب یعنی تکلیف کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 کام کیا ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے، باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنایا جائے گا، جب کسی شخص کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے، اور اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھسنے اور مسخ ہونے کا انتظار کرنا۔ یہ وقت بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج بیویوں کی اطاعت کی جا رہی ہے، ماں کو نافرمانی، باپ کے ساتھ برائی، دوستوں کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، باپ کی یعنی عزت کوئی ہے ہی نہیں دوستوں کے آگے، مسجدوں میں بھی آج ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایسے ذلیل ترین لوگ آج ہمارے معاشرے میں وہ سردار بنے ہوئے ہیں، اور عزت کا پیمانہ آج یہ بن گیا کہ اس سے مجھے کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، یہ حق نہیں بولا جاتا۔ اسی طرح آج اس امت میں ایسے لوگ جو پہلے لوگوں کو برا کہنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کو برا بلا بولنے والے، تابعین کو برا بلا بولنے والے آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وہ نشانیاں تم 10 دیکھو گے، دھوئیں کا یعنی دھواں نکلے گا، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، پھر نمبر 4 سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور 3 مرتبہ زمین کے دھسنے کا حضور نے ذکر فرمایا، ایک مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں حضور نے فرمایا ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول، طویل حدیث ہے لیکن اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ قیامت یوم عاشورہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ حضور نے بتا دیا عاشورہ کا مہینہ ہوگا، اور 10 محرم کو ہوگی، اور دن بھی حضور نے بتایا۔ دن والی حدیث پاک بھی سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن، اب دیکھیں میرے آقا بتا رہے ہیں دنوں میں سب سے بہتر کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ جمعے کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ دن بھی بتا دیا، وہ لمحہ بھی اب بتائیں گے کہ وہ لمحہ کون سا ہوگا، یعنی وہ ٹائم کون سا ہوگا، اب وہ بھی سن لیجئے، وہ ٹائم بھی بتا دو۔ جمعے کا دن بھی پتہ چل گیا، عاشورے کا دن بھی پتہ چل گیا، محرم کا مہینہ بھی پتہ چل گیا، وہ ٹائم کون سا ہوگا، وہ لمحہ جس میں قیامت آ جائے گی اچانک۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے
جمعے کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہوگا کہ جس میں وہ قیامت آئے گی۔ اس قدر حضور نے تفصیلی سب کچھ بتا دیا، نشانیاں بھی بتا دی، صرف سن نہ بتایا۔ اگر یہ بھی حضور بتا دیتے تو پھر یہ حضور اللہ کا راز تھا، اور پھر قیامت میں آنے میں کتنے سال، کتنی گھڑیاں، کتنے، تو پھر لوگ تو پھر اسی لمحے کا ٹائم کا انتظار کرتے اور اس وقت نیک بننے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے وہ سن نہ بتایا تاکہ قرآن پاک کا صادق ہونا بھی قائم رہے کہ قرآن نے جو کہا وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ بتا دینا یہ بھی حضور کا بتانا اس لیے تھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا علم عطا فرمایا ہے، وہ سارا سب کچھ بتا دیا کہ کہاں جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم میں جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ ہے حضور کا علم غیب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما، حق اور سچ بولنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، اللہ اپنا فضل و کرم، اپنی رحمتیں عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، جو ہو گئے تو معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کے مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ہمیں اخلاص 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 کی دولت دے دے، یقین کی دولت دے دے، صبر شکر کی دولت دے دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔